کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کی ایک کرن اس وقت نمودار ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے ہمارے ہی خاندان کے لوگ بالخصوص خواتین مکہ چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ ایک صحابیہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ جب ہم حبشہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے، ابھی تیاریاں کر رہے تھے، تو حضرت عمر ہمارے پاس آئے، اور اس زمانے میں وہ اسلام کی شدت سے مخالفت کرتے تھے، مسلمانوں کو ایذا رسانی میں پیش رہتے تھے۔ تو حضرت عمر ان کے پاس گئے، اور وہ صحابیاں کہتی ہیں کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ اپنا وطن چھوڑنے کا ارادہ ہے۔ ہم نے کہا ہاں، تم لوگوں کی ایذا رسانیوں سے ہم اتنے عاجز آ چکے ہیں کہ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ تو وہ صحابیاں کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو، یعنی اس سفر میں اللہ تمہارا حامی و مددگار ہو۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اس موقع پہ حضرت عمر کی نرمی اور شفقت دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ کہاں وہ عمر جو مسلمانوں کو پیٹنے میں آگے رہتے تھے، اور کہاں یہ صورتحال کہ میرے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمدردانہ جملے کہہ رہے ہیں کہ تم وطن چھوڑ رہی ہو۔ تو یہ وہ پہلا نقطہ تھا جب حضرت عمر کے دل پہ چوٹ لگی کہ ہماری وجہ سے ان لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور بالخصوص ہماری خواتین۔ عرب لوگ بڑے غیور تھے، اور حضرت عمر کی غیرت تو اپنی مثال آپ تھی، تو خواتین کو اپنے ظلم کی وجہ سے اس طریقے سے مکے سے جاتا دیکھ کر ان کے دل پر چوٹ لگی، اور اس میں جہاں ان خواتین کے لیے ان کے دل میں نرمی کا اور رحم کا جذبہ پیدا ہوا، وہاں ان کے دل میں یہ خیالات بھی آئے کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، اور یہ کیسا عجیب نظریہ ہے جس پہ یہ اس قدر سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارا ظلم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور یہ اپنا علاقہ بھی گھر بار بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک ابتدائی چوٹ تھی جو حضرت عمر کے دل پہ لگی، اور پھر انہوں نے اس کے بعد اسلام کے بارے میں اور طریقے سے سوچنا شروع کیا ہوگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ یا اللہ ان دو بندوں میں سے، یعنی ابو جہل اور عمر میں سے جو آپ کو زیادہ پسندیدہ ہو اس کو اسلام کی توفیق دے، اور اس کو مسلمان ہونے کی توفیق دے کر اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل کیا۔